بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ایک اہم بات ہے، کہنے کے اعتبار سے ایک بات ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑا سمندر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات آسمان و زمین میں اپنی بادشاہی اور ملکیت بیان فرمائی کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. اخیر میں اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے. درمیان کا جملہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. یہ قابل توجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کا حساب لیں گے. حساب جرم کا ہوتا ہے. یہ تم نے کیوں کیا، یہ اس کا تو نہیں ہوتا کہ بھئی نماز کیوں پڑھی، روزہ کیوں رکھا، اس کا تو نہیں ہوتا. نیکی کیوں کی، تو مطلب ہوا کہ دل میں جو تمہارے گناہ اور جرم ہیں اللہ تم سے ان کا حساب لیں گے. جس سے دو باتیں مختصر لفظوں میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ دل کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دل کے گناہ کون سے ہیں. حکیم لوگ دل کو، دماغ کو اور جگر کو، یہ تین اعضاء ہیں، ان کو کہتے ہیں اعضاء رئیسہ، یعنی جسم میں یہ اہم اعضاء ہیں اور بڑے اعضاء ہیں. یہ ٹھیک تو جسم ٹھیک اور یہ خراب تو جسم خراب. تو ان اعضاء کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اور روحانی صحت کے اعتبار سے بھی. جسمانی صحت کے اعتبار سے ہر کوئی جانتا ہے کہ دل کمزور نہ ہو، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. ایسے ہی دماغ کی کمزوری، جگر کی کمزوری، اسے بیماری سمجھا جاتا ہے. یہ تو ہوئی جسمانی بیماری. اس کے لیے فکر کرتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، دوائی کرتے ہیں، جو پرہیز بتائے سب وہ کرتے ہیں. لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی طرف دھیان ہمارا، توجہ ہماری نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، وہ خراب تو سارا جسم خراب، وہ دل ہے. ہمارے لوگ بھی اپنے محاورے میں، اپنی زبان میں کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کہنے والے کہہ تو جاتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا دل بھی صاف نہیں. گندگی بھری ہوئی نہیں، گندگیاں بھری ہوئی ہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ گھر کے اندر کے حصے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. حکومت پاکستان کا سخت قانون ہے کہ اسلام آباد کو پاک صاف رکھو، گندگی نہیں پھیلاؤ، سڑک پر کوئی چیز پھینک نہ دو، لفافہ وغیرہ یہ چیزیں کوئی نہ پھینکو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آباد حکومت کا مرکز ہے. سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو وجود ہے اس کا مرکز بھی دل ہے. جب آدمی اللہ کے لیے اپنے اس دل کو پاک صاف نہیں رکھتا تو ہمارے سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کہ جہاں گندگیاں ہوں وہاں مکھیاں آتی ہیں. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو. جماعت کے ساتھ جنہوں نے وقت لگایا ہے انہیں تو دعا آتی ہوگی، لیکن جنہیں وقت نہیں لگایا ان کو دعا بہت مشکل ہے کہ آتی ہو. آنی چاہیے. پہلے آدمی بسم اللہ کا لفظ بولے، بسم اللہ، پھر آدمی بولے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جس کی عادت نہیں ہے اسے یہ ضرور عادت بنانی چاہیے اور پھر عادت بنانے سے یہ یاد بھی رہ جائے گی. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر بایاں پاؤں اندر داخل کرے، اس کے بعد دایاں پاؤں. جب باہر نکلے تو پھر
غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا کیا فائدہ؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جنات کے درمیان پردہ ہو جائے گا، تمہیں جنات کچھ نہ کہہ سکیں گے، نہ تمہیں دیکھ سکیں گے۔ اب یہ دعا لیٹرین میں کیوں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے کیوں سمجھائی گئی؟ یہ اس لیے سمجھائی گئی کہ وہ گندگی کا موقع ہے، گندگی کی جگہ ہے، اور اس موقع میں ایسی گندگی کی جگہ میں شیاطین اور جنات اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دعا تعلیم دی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسے سمجھ آیا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جنات اور شیاطین بستے ہیں، جب یہاں گندگی ہوگی تو یہاں بھی جنات اور شیاطین ہی گھسیں گے، اور ان کا کام پھر کیا ہے؟ پریشان کرنا۔ امت کی اکثریت پریشان ہے، لیکن ہر ایک اپنی پریشانی کا علاج اپنی اپنی سوچ پر کر رہا ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے پریشان ہوں، چلو پیسے کا بندوبست کروں، محنت کروں، کماؤں۔ لیکن پیسہ آ گیا تو کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو وہ بھی پریشان ہیں، تو اس کا پتہ اسے سمجھ آیا نا کہ پیسہ آ جانا بھی تو پریشانی کا علاج نہیں ہے، ورنہ پیسے والے تو پریشان نہ ہوتے۔ آپ تحقیق کریں کتنے پیسے والے ہیں جو پریشان ہیں۔ جیسے پیسہ نہ ہو تو پریشان، ایسے پیسہ ہے تو پریشان۔ بہتوں کو پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، فلاں سے قرض لینا ہے، فلاں کو قرض دینا ہے، فلاں کے ساتھ اتنے لاکھ کا کاروبار کرنا ہے، فلاں سے اتنی لاکھ کی چیز لینی ہے، فلاں کو اتنے لاکھ کی چیز دینی ہے، وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تب کہیں نیند آتی ہے، اور بہتوں کو تو نیند کی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی۔ وجہ یہی ہے کہ ظاہری اسباب کو سکون کا سبب سمجھا، پریشانی کا علاج سمجھا، حالانکہ یہ پریشانی کا علاج نہیں ہے۔ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ دل کو صاف کرو۔ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ دل گندا ہے۔ یہاں شیاطین اور جنات آ گئے تو اس کی وجہ سے پریشان ہی ہونا ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ یہاں سے جنات کو بھگاؤ، شیاطین کو بھگاؤ۔ کیسے بھاگیں گے؟ گناہوں کی گندگیوں کے جو ڈھیر لگا رکھے ہیں ان کی صفائی ہو جائے۔ جب گندگی کے ڈھیر ہیں تو جنات اور شیاطین ہیں، جب صفائی ہو جائے گی تو جنات اور شیاطین کی رہنے کی قابل جگہ نہیں ہوگی۔ اور صفائی کیسے ہوتی ہے؟ صفائی کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر باہر کے سب گناہوں سے توبہ، اور سچے دل سے توبہ۔ اندر باہر کے سب گناہوں سے سچے دل سے توبہ، کچے دل سے نا، اوپر سے نا، سچے دل سے توبہ کہ یا اللہ مجھے گناہ یاد ہیں یا یاد نہیں، سب کے سب، چھوٹے یا بڑے، اعلانیہ یا پوشیدہ، سب کے سب، اندر کے یا باہر کے، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ان سب سے میری توبہ۔ جدید دور ہے، موبائل کو صاف کرنے کے لیے ڈیٹا جو خراب ہو اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں، کمپیوٹر کو صاف کرنے کے لیے اس کی نئی ونڈو انسٹال کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی سچی دل سے توبہ کرے گا تو ایسے ہو جائے گا جیسے وہ جس کا گناہ ہی نہیں، تو صاف ہو جائے گا، گناہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کے لیے مجلسیں قائم کرنا کوئی ضروری نہیں، محفل بنانا کوئی ضروری نہیں۔ آخر آدمی کہاں کہاں تک ذکر کی مجلسیں تلاش کرتا پھرے گا؟ جہاں آدمی بیٹھ گیا اور ذکر شروع کر دیا، بس یہی اس کی مجلس ذکر ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ ذکر اللہ سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہے کہ یہاں شیاطین گھستے نہیں، ذکر سے شیاطین اندر نہیں گھستے۔ شیاطین اندر تب ہی گھستے ہیں جب غافل ہو آدمی۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا معنی سارے سنو، اچھی طرح توجہ سے سنو، اندر باہر کے کانوں کی توجہ سے سنو۔ اللہ، صرف اللہ کے ذکر سے دل سکون حاصل کرتے ہیں۔
بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو دل کو پریشان کیے ہوئے اسباب ہیں، ذکر اللہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسباب دور ہو گئے، اسباب دور ہو گئے، ذکر اللہ آیا، سکون آیا۔ پریشانی کا سبب غفلت ہے، غفلت دل میں، غفلت اللہ کی یاد نہ ہونا۔ ہماری غفلت کی بھی عجیب حالت ہے کہ ہم اللہ کی یاد کے وقت بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری غفلت بھی عجیب ہے۔ وہ کسی فارسی والے شاعر نے بولا، بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، زبان پر تسبیح ہے اور دل میں دنیا ہے، این چنی تسبیح کے دارد اثر، یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی۔ لیکن آپ مایوس نہ ہوں، اگر کہ فارسی والے شاعر نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اللہ والے جو حکیم کامل ہوتے ہیں وہ مایوس نہیں ہونے دیتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس شعر کو بدل دیا، بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، ایچنی تسبیح ہم دارد اثر، زبان پر تسبیح ہو دل میں دنیا ہو، یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے کسی متعلقین میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت زبان پر ذکر ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دل میں ذکر اتر جائے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کا شکر کرو کہ اللہ نے ایک عضو کو تو اپنی یاد میں لگا دیا، یہ بھی غنیمت ہے۔ اللہ کا نام بہت اونچا ہے، بڑی شان والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بڑی اونچی ہے، اس کا نام بھی بہت اونچا ہے، بلندی شان اس کی سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اس لائق نہیں کہ اس گندی زبان سے اللہ کا نام لیں، لیکن اس کا کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں صرف اجازت نہیں دی، حکم دے دیا کہ میرا نام لیا کرو۔ ہمارے حضرت والا مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، زے مشک و گلاب اگر زبان شستن با مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ تقریباً اس کے قریب شعر ہے، فرماتے تھے، ہزار بار بشویم زبان با مشک و گلاب، اگر کستوری اور عرق کے گلاب سے ہزار بار اس زبان کو دھو لوں تو اس زبان کے اس طرح سے ہزار بار کستوری اور عرق کے گلاب سے دھونے کے بعد بھی یا اللہ تیرا نام لینا پوری بے ادبی لگتا ہے۔ یہ اللہ والے کا فرمان ہے، اس کی بلند شان کی وجہ سے وہ ایسا فرما رہے ہیں، لیکن وہ بلند شان والا اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرا نام لو۔ انا معہو اذا ذکرنی، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، مجھے اکیلے میں یاد کرے تو میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ آیت بھی ہے قرآن پاک کی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اللہ والے اپنے مریدین میں بیٹھے تھے تو فرمانے لگے، کیا کہنے اس وقت میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا، حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، میں جو اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو ایک تو ہے توبہ کر لینا اور دوسرا کیا ہے؟ ذکر اللہ، اس کی کثرت زیادہ سے زیادہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں، دنیا کی باتیں بھی آدمی کرے کوئی نہیں مسئلہ، جائز بات ہے، لیکن اللہ کو یاد کرے۔ اگر ویسے یاد نہ ہو تو تسبیح لے لے، یہ منکوں والی تسبیح لے لے۔ کئی بندے کہتے ہیں کہ جی تسبیح لے لیں اور وہ ہاتھ میں پکڑیں تو اسے دکھاوے کا خطرہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دکھاوے کا ذکر بھی غفلت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ذکر کرو اور دکھاوا کرو، لیکن بات ہو رہی ہے کہ اگر دکھاوا ہو اور ذکر ہو تو یہ ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے، غفلت تو نہیں۔ تو دو یہ باتیں ہیں، عمل ہیں جن کی وجہ سے آئندہ کے لیے بھی ہمارا دل پاک صاف رہے گا اور اس دل میں شیاطین اور جنات نہیں گھسیں گے، اور جب یہاں شیاطین اور جنات نہیں گھسیں گے تو سکون ہوگا۔ دل کو گندا نہ رکھیں۔
اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جب عرض کیا کہ یہ کیا ہے دارالحکومت، تو دارالحکومت کو اندر جیسے پاک صاف رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی اس دارالحکومت کی طرف جانے والے راستوں کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ دل کی طرف کون سے راستے جاتے ہیں، ان راستوں کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اللہ والے اس کی مثال میں یہ فرماتے ہیں کہ بھی دیکھو، تھانے دار، کمشنر، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، کوئی ہمارے ہاں آنا ہو تو ہم جس جگہ اسے بٹھائیں گے اس جگہ کو صاف کریں گے، اور اس جگہ تک آگے پیچھے جو آنے والے راستے ہیں ان راستوں کو بھی صاف کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ پورے شہر کو صاف کریں تاکہ وہ جو آئیں معزز مہمان تو وہ نفرت نہ کریں کہ یہ کیسے گندے لوگ ہیں۔ دل میں اللہ کو لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہے، تو جیسے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے، اس دل تک پہنچنے والی گلیوں کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں گلیاں بھی گندی ہیں۔ ایک گلی یہ ہے نگاہ والی، ایک گلی کان والی ہے، ایک زبان والی، یہ 3 گلیاں ہیں جو دل تک پہنچ۔ آدمی جو دیکھتا ہے اس کی تصویر دل میں آتی ہے، آدمی جو سنتا ہے اس کا خیال دل میں آتا ہے، آدمی جو بولتا ہے اس کا اثر بھی دل میں پہنچتا ہے۔ اب آنکھ حرام دیکھتی ہے، دیکھنے کی عادت ہے تو یہ گلی پلید ہو گئی۔ کان حرام سننے کے عادی ہیں، یہ گلی بھی پلید ہو گئی، یہاں گندگیاں ہیں۔ زبان حرام اور گندگی بولنے کی عادی ہے، اور یہاں سے پیٹ میں جو ڈالتے ہیں وہ حرام ہے، تو یہ گلی بھی ہم نے گندی کر دی۔ تو اپنے دارالحکومت کو پاک صاف کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لانے کے لیے، اور اس کی گلیوں کو بھی پاک صاف کریں تاکہ دارالحکومت پاک صاف رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔